نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. برادران اسلام، محترم بزرگوں، نوجوانوں، دوستوں اور ساتھیوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، ساری تعریفیں، حمد و ثنا، عظمت و بڑائی، کبریائی، بزرگی اس وحدہ لا شریک کے لیے ہے جو ہم سب کا خالق و مالک ہے، رازق و مدبر ہے، ساری کائنات کا تنہا اکیلا نظام چلانے والا ہے اور ہم سب کی عبادتوں کا تنہا مستحق ہے. اس کے بعد بے شمار درود و سلام نازل ہو ہم سب کے آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جن کی مختلف کوششوں کے نتیجے میں ہم تک دین اسلام پہنچا. محترم ساتھیوں، ایک حقیقی مسلمان اور مومن کی پہچان یا ایک مومن کی زندگی کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ وہ ہمیشہ اپنی اصلاح کی فکر کیا کرتا ہے. ایک مسلمان ہمیشہ اپنا جائزہ لیتے رہتا ہے، اپنا محاسبہ کرتا رہتا ہے اور اسے یاد رہتا ہے کہ مجھے ایک دن اللہ کے روبرو حاضر ہو کر جواب دینا ہے، حساب و کتاب دینا ہے. تو ایک مومن بندے کی زندگی ہمیشہ انہی خیالات میں گردش کرتی رہتی ہے. وہ محاسبہ، جائزہ لیا کرتے ہیں اپنے اعمال کا، افعال کا، کردار کا، اپنے ایمان و یقین کا مسلسل احتساب ہوا کرتا ہے. ایک مومن کی یہ شان ہے، اس کی اپنی پہچان ہے. محترم ساتھیوں، بالکل اسی طرح آپ دیکھیں گے کہ صحابہ کرام کی جو زندگیاں تھیں، یہ صحابہ کرام اکثر و بیشتر ہمہ وقت اپنے ایمان کا، اپنے اعمال کا محاسبہ، جائزہ لیا کرتے تھے، اپنے بارے میں سوچا کرتے تھے، اپنے شب و روز کی مصروفیات کو سامنے رکھ کر کے ہمیشہ یہ سوچا کرتے تھے کہ میرا ایمان
ایمان کہاں جا رہا ہے، میرا عمل کہاں جا رہا ہے، یہ جائزہ لیا کرتے تھے۔ جیسے کہ آپ نے بارہا سنا ہے کہ حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں جو اپنے ایمان کا، عمل کا محاسبہ کرتے کرتے اپنے بارے میں شک کرتے ہوئے کہہ دیتے ہیں نافقہ حنظلہ، حنظلہ منافق ہو گیا۔ اور اسی طریقے سے انہی کے ساتھ ملاقات ہو گئی ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، انہوں نے بھی جب ساری باتیں سنی تو نافقہ ابو بکر کہنے لگے، یعنی ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خود اپنا جائزہ لینا پڑا اور انہوں نے بھی اپنے آپ پر شک کیا اور اپنے آپ کو کہنے لگے کہیں میں منافق تو نہیں ہو گیا۔ یہی نہیں، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، صحابہ کی ایک بڑی جماعت، ایک بڑی تعداد مسلمان صحابہ کرام کی تھی جو ہمیشہ اپنا محاسبہ، جائزہ لیا کرتے تھے، اپنے ایمان و یقین اور عمل صالح کے اندر بار بار سوچا کرتے تھے کہیں کوئی کمی تو نہیں ہو رہی ہے، کوئی کمزوری تو نہیں ہو رہی ہے۔ ابن ابی ملیکہ رحمہ اللہ جو صحابہ کرام کے شاگرد ہیں، وہ خود کہتے ہیں ادرکت 30 من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم یخافون علی النفاق، کہ میں 30 صحابہ کرام کو جانتا ہوں، یعنی میرے 30 ایسے اساتذہ، 30 ایسے صحابہ کرام جو بڑے بڑے صحابہ تھے، میں نے دیکھا ہے ان لوگوں کو کہ وہ لوگ اپنے بارے میں ڈرا کرتے تھے، محاسبہ کیا کرتے تھے، جائزہ لیا کرتے تھے کہیں ان کے اندر کوئی کمزوری تو نہیں آ گئی، نفاق تو نہیں آ گیا۔ اس طرح سے میں نے 30 صحابہ کرام کو اپنی زندگی میں دیکھا ہے، جائزہ لیا ہے کہ وہ ڈرا کرتے تھے۔ تو میرے ساتھیوں، آج کے اس خطبہ جمعہ میں مجھے یہی ایک پیغام دینا ہے کہ ہم اور آپ کو اولاً اپنا سب کا جائزہ لینا چاہیے، محاسبہ کرتے رہنا چاہیے، اپنے ایمان و عقیدے کا بھی، نبی سے محبت کا بھی، اتباع سنت کا بھی، اعمال و افعال کا بھی، ساری چیزوں کا جائزہ لیتے رہنا چاہیے۔ ہم نے رمضان کا مہینہ گزار لیا، ہم اس سے فارغ ہو گئے اور اس کے بعد جو ہماری زندگی رواں دواں ہے، ایک مومن ہمیشہ اپنا محاسبہ کرتا ہے کہ کہیں کمی تو نہیں ہو رہی ہے۔ میرے بھائیوں، آج میں آپ کے سامنے محاسبے کی اہمیت، اس کی فضیلت، اس کا جائزہ، اس پر بات نہیں کرنے جا رہا ہوں محاسبے کی اہمیت پر، بلکہ یہ بتانے جا رہا ہوں آج کہ محاسبہ کیسے کیا جائے گا، اس کا طریقہ کیا ہوگا۔ اہل علم نے اس سلسلے میں کیا کیا رہنمائی فرمائی ہے، آج انشاءاللہ اسی حوالے سے کچھ گفتگو ہوگی۔ اگر ہم اپنا جائزہ لینا چاہتے ہیں، محاسبہ کرنا چاہتے ہیں، تو کن کن نقطوں پر ہمیں سوچنا چاہیے، کن کن نقطوں پر غور کرنا چاہیے، تو اس سلسلے میں انشاءاللہ محاسبہ کرنا کچھ آسان ہو جائے گا۔ تو آئیے میرے بھائیوں، سب سے پہلا نقطہ، سب سے پہلی بات، اگر ہم اپنا محاسبہ چاہتے ہیں، اپنا جائزہ لینا چاہتے ہیں، تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم اپنے گناہوں کو تازہ رکھیں۔ ہماری اپنی زندگی میں جو کمیاں، کوتاہیاں، اعمال میں، افعال میں، کردار میں، اخلاق میں، ایمان و یقین میں، رب کی بندگی میں، عبادت میں، قیام و قعود میں، سجود میں، کہیں پر بھی لوگوں کے حقوق کی ادائیگی میں کوتاہی ہو جائے، کہیں پر بھی کوئی کمی ہو جاتی ہے، ہم سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے، کوئی گناہ ہو جاتا ہے، کوئی فحش کام، برا کام، بے حیائی کا کام، یہاں تک کہ آنکھوں کا زنا، کانوں کا زنا، اور یہاں تک کہ حقیقی زنا، بے حیائی، بے شرمی جیسے جرم کا بھی ارتکاب اگر کر لیتے ہیں، تو ہم کو اس سلسلے میں ہمیشہ محتاط رہنا ہے کہ اگر ہم سے ایسا کوئی گناہ ہو گیا تو اس گناہ کو ہمیشہ تازہ رکھنا چاہیے، اسے بھولنا نہیں چاہیے۔ اسے یاد رکھو گے، یہ گناہ آپ کو کچو کے لگائے گا، آپ کو احساس دلائے گا، اور بار بار آپ کو توبہ کرنے پر، استغفار کرنے پر مجبور کرے گا۔ تو اس لیے پہلا طریقہ محاسبے کا یہ ہے کہ بندے مومن کو چاہیے، چونکہ انسان بشر، اور بشر ہونے کی حیثیت سے گناہ کا ارتکاب ممکن ہے۔ کل بنی آدم خطا، ہر آدم کی اولاد گنہگار ہوتی ہے، گناہ اس سے سرزد ہوگا، لیکن حقیقی گنہگار، کامیاب گنہگار وہ ہوتا ہے جو اپنے گناہوں کو یاد رکھتے ہوئے اسے استغفار کرتا ہے، توبہ کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا والذین اذا فعلوا فاحشہ، الفاظ دیکھیے اللہ کے،
انداز دیکھیے رب ذوالجلال کا، سبحان اللہ، یہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی پہچان بتا رہے ہیں، جو اللہ کے بندے ہیں، حقیقی بندے، مومن بندے، ان کی صفت اللہ بیان فرما رہا ہے، کیا؟ والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم، جن لوگوں سے کوئی فحش کام ہو گیا، بے حیائی کا کام ہو گیا، وظلموا انفسهم، یا انہوں نے اپنے آپ پر ظلم کر لیا، گناہ کر لیا، اللہ کی نافرمانی کر لی، بغاوت